اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قصص انبیاء سیریز میں یہ 14واں اور 15واں قصہ جو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اسی کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلے 3 پارٹ نہ دیکھے ہوں تو پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ اس قصے کا تسلسل برقرار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ حدیث الفتور کے نام سے طویل حدیث سند النسائی کتاب التفسیر میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی ہے، اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے فرمایا ہے۔ حدیث الفتور سنن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے، یعنی وَفَتَنَاكَ فَتُونَا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتونہ سے کیا مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ بڑا طویل ہے، صبح سویرے آ جاؤ بتلا دیں گے۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل کا جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کراؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، ایک روز فرعون اور اس کے ہم نشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔ بعض شرکا مجلس سے کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرا سا بھی شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا، اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس کے مصداق نہیں، کوئی اور نبی اور رسول پیدا ہوگا جو اس وعدے کو پورا کرے گا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا ہے کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا۔ اس لیے حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ یہ لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھی، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر دیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ قتل کے جاری رہا تو ان کے بوڑھے تو اپنی موت مر جائیں گے، اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنے پڑیں گے۔ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکے، اور ان کی مقدار اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا۔ اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ
حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ کو حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا۔ اس میں حضرت ہارون اسلام پیدا ہوئے اور فرعونی قانون کے روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا، اس میں حضرت موسیٰ اسلام حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری تھا۔ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ قصہ کے یہاں تک پہنچ کر فرمایا کہ اے ابن جبیر، فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ اسلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وہی الہام یہ تسلی دے دی کہ تم کوئی خوف یا غم نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور کچھ دن جدا رہنے کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے، پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر لیں گے۔ جب حضرت موسیٰ اسلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں ڈال دو۔ حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالے کر چکی تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ تو نے کیا کام کیا؟ اگر بچہ تیرے پاس رکھ کر ذبح بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی، اب تو اس کو دریا کے جانور کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ اسی رنج و غم میں مبتلا تھی کہ دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لونڈیاں نہانے دھونے کے لیے جایا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھا لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہوا اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الگ رکھ لیا ہے، ہم کچھ بھی کہیں اس کو یقین نہیں آئے گا۔ اس لیے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اس طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں اس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی، جو در حقیقت حق تعالیٰ کے ارشاد کا ظہور تھا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ جو بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھول گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ ان کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا۔ ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی تو چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ہم اسے ذبح کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبیر، فتون یعنی آزمائش کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہرو، کہ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی۔ میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں۔ اگر فرعون نے اس کو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی، یہ بچہ تمہارے حوالے ہوگا۔ یہ کہہ کر فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معلوم ہے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرف سے اپنے لیے بھی حضرت موسیٰ اسلام کے قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔ بہرحال
بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ حضرت موسیٰ اسلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں، مگر حضرت موسیٰ اسلام کو کسی کی چھاتی نہ لگی۔ اب فرعون کو یہ فکر ہوئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں لیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے، اس لیے اپنی قدیدوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ قبول کر لیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ نہیں یاد آیا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ اسلام کی حفاظت اور چند روز مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ اسلام کی بہن باہر نکلی تو قدرت حق کا یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں، تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور وہ اس کی خیر خواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبے میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے، جو وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ و ہمدرد ہیں۔ اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پہنچ کے پھر ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کیا کہ تیسرا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ اسلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کی ہمدرد اور خیر خواہی ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گی۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور والدہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں کنیزیں جمع تھیں۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ اسلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ نے کہا میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں، اگر آپ اس پر راضی ہو کہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں اس بچے کی خبرگیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہیں کروں گی۔ حضرت موسیٰ اسلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم ان کو تمہارے پاس واپس دے دیں گے۔ اس لیے وہ اپنی بات پر جم گئی۔ اہلیہ فرعون نے مجبوراً ان کی بات مان لی اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ اسلام کو لے کر اپنے گھر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشو و نما خاص طریقے پر فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ اسلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا
کہ بچہ مجھے لا کر دکھلاؤ کہ میں اس کے دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ اور علیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تم میں سے ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اس کو پیش نہ کرے، اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدایہ کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کیے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی اور یہ سب تحفہ حضرت موسیٰ السلام کی والدہ کو دے دیے۔ اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں، وہ ان کو انعامات اور تحفے دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا، بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث بنے گا، آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑے گا۔ یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ اس کو ذبح کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کیا کہ یہ چوتھا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔ علیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں، پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتی، یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر پچھاڑ کر مجھ پر غالب آ جائے گا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملے کے فیصلے کے لیے مان لیں، جس سے حق بات ظاہر ہو جائے گی کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے۔ آپ 2 انگارے آگ کے اور 2 موتی منگوا لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے۔ اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے افعال عقل و شعور سے دیدہ دانستہ ہیں، اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو تو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ فرعون نے اس آزمائش کو مان لیا، 2 انگارے اور 2 موتی حضرت موسیٰ السلام کے سامنے پیش کیے تو حضرت موسیٰ السلام نے انگارے اٹھا لیے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا۔ فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اب تو علیہ فرعون کی بات بن گئی، اس نے کہا کہ آپ نے واقعی کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت حضرت موسیٰ السلام سے ٹلا دی، کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔ حضرت موسیٰ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پا کر اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ان کے شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تذلیل و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز
حضرت موسیٰ اسلام شہر کے کسی گوشے میں چل رہے تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک فرعونی ہے اور دوسرا اسرائیلی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ اسلام کو دیکھ کر امداد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ اسلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں حضرت موسیٰ اسلام کے اعزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو اس کے سامنے پکڑ رکھا ہے، جبکہ وہ بھی جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ اسلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور لوگوں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ اسلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ یا کسی اور ذریعے سے یہ معلوم کرا دیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔ غرض حضرت موسیٰ اسلام نے غصے میں آ کر اس فرعونی کے ایک مکہ رسید کیا، جس کو برداشت نہ کر سکا اور وہی مر گیا۔ اتفاق سے وہاں کوئی آدمی حضرت موسیٰ اسلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہ تھا۔ فرعونی تو قتل ہو گیا، اسرائیلی اپنا آدمی تھا، اس لیے اس سے اندیشہ نہ تھا کہ یہ مخبری کر دے گا۔ جب یہ فرعونی حضرت موسیٰ اسلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو حضرت موسیٰ اسلام نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ وہ ہے ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا۔ حضرت موسیٰ اسلام اس واقعے کے بعد خوف ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے کہ اس کے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اسرائیلیوں سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ڈھیل کا معاملہ نہ کیا جائے گا۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے میں شہادت کے پیش کرو، کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے، مگر اس کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے۔ تم اسے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت مہیا کرو، میں ضرور تمہارا انتقام بصورت قصاص اس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر گلی کوچوں بازاروں میں گھومنے لگے کہ کہیں سے اس کے قتل کرنے والے کا سراغ مل جائے، مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز حضرت موسیٰ اسلام گھر سے نکلے تو اسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے مقاتلہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور پھر اسرائیلی نے حضرت موسیٰ اسلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر حضرت موسیٰ اسلام کل کے واقعے پر ہی نادم ہو رہے تھے، اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ کر اس پر ناراض ہوئے کہ خطا اسی کی معلوم ہوتی ہے، یہ جھگڑالو آدمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ اسلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکیں، مگر اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے، تو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے، تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ اسلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اسی طرح غصے میں ہیں جیسے کل تھے۔ اس کو حضرت موسیٰ اسلام کے ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ آج مجھے ہی قتل کر دیں گے، تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔
مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے جا کر یہ خبر پہنچا دی کہ خود اسرائیلی نے حضرت موسیٰ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک فوراً پہنچائی گئی۔ فرعون نے اپنے سپاہی حضرت موسیٰ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیے۔ یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ اطمینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے حضرت موسیٰ السلام کی تلاش میں نکلے۔ کسی طرح ایک شخص کو حضرت موسیٰ السلام کے متعین میں سے جو شہر کے کسی بعید حصے میں رہتا تھا اس کو خبر لگ گئی کہ فرعونی سپاہی حضرت موسیٰ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل چکے ہیں۔ اس نے کسی گلی کوچے کے چھوٹے راستے سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ السلام کو خبر دے دی۔ یہاں پہنچ کر پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کیا کہ ابن جبیر یہ پانچواں واقعہ ہے فتون یعنی آزمائش کا کہ موت سر پر آ چکی تھی، اللہ نے اس کو نجات کا سامان کر دیا۔ حضرت موسیٰ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھر گیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے، کبھی محنت و مشقت کا نام نہ آیا تھا۔ مصر سے نکل کھڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے، مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا، امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا۔ جب شہر مدین کے قریب پہنچے تو شہر کے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا جو اس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت و مقابلہ کریں، اس لیے ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں گے تو جو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا اس سے ہم اپنا کام نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ السلام نے ان کی شرافت دیکھ کر خود ان کے لیے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بخشی تھی، بڑی جلدی ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر اپنے گھر گئیں اور حضرت موسیٰ السلام ایک درخت کے سائے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیجیں۔ یہ لڑکیاں جب روزانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچی تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا، آج تو کوئی نئی بات ہے لڑکیوں نے حضرت موسیٰ السلام سے پانی کھینچنے اور پلانے کا قصہ والد کو سنایا۔ والد نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے احسان کیا ہے اس کو یہاں بلا لاؤ۔ وہ بلا لائی۔ والد نے حضرت موسیٰ السلام سے ان کے حالات دریافت کیے اور فرمایا، اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں۔ ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اس کا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے۔ اب ان لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ ملازمت کے لیے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سن کر غیرت سی آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی۔ اس لیے اس سے سوال کیا کہ تمہیں ان کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور ان کی امانت داری کس بات سے معلوم ہوئی؟ لڑکی نے عرض کیا کہ ان کی قوت کا مشاہدہ تو
ان کے کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا، سب چرواہوں سے پہلے انہوں نے اپنا کام کر لیا، دوسرا کوئی ان کے برابر نہیں آ سکا۔ اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی اور اول نظر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں تو فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپ کا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتاتی رہو، اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار۔ والد کو لڑکی کی اس دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئی اور اس کی تصدیق فرمائی، اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا۔ اس وقت لڑکیوں کے والد نے، جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ اسلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، جن کی شرط یہ ہوگی کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں، بہتر ہوگا، مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ اسلام نے اس کو منظور فرما لیا، جس کی روح سے حضرت موسیٰ اسلام صرف 8 سال کی خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہو گئی، باقی 2 سال کا وعدہ اختیاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ اسلام سے وعدہ بھی پورا کرا کر 10 سال پورا کرا دیے۔ قصہ ابھی جاری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.